السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 553واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، مراٹھواڑے کے ایک ضلع سے ایک مسلمان لڑکی غیر کے لڑکے کے ساتھ میں بھاگ کر چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے باضابطہ رجسٹرار کے آفس میں جا کر شادی کے لیے اپلیکیشن بھی دے دیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپلیکیشن جو فارم ہے اس کی کاپی وائرل ہو چکی ہے۔ مجھے پربھنی ضلع کے ہی ایک کارپوریٹر میرے بہت عزیز دوست ہے، میں اگر یوں کہوں کہ میرے معاون ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، ہمارے بڑے عزیز ہے، انہوں نے باضابطہ مجھے وہ کاپی بھیجی اور پورے ڈیٹیلز بھیجے اس لڑکی کے، کہ سب سے پہلے تو وہ لڑکی گھر سے فرار ہو گئی تھی، پولیس میں اس کے بارے میں رپورٹ کی گئی، اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہے، اپلیکیشن بھی اس نے دیا۔ پھر اس کے بعد اور دیگر جو سنگھٹن ہیں اور مسلم تنظیمیں ہیں، ان کے کچھ ذمہ داروں نے بھی وہ میسیج بھیجا۔ اس کے علاوہ ایک صاحب جو ہے وہ بھی سماجک کاریہ کرتا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی مجھے وہ میسیج بھیجا اور کہا کہ مولانا دیکھو، آج یہ ہمارے قوم کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، جو ہماری لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کر اس طریقے سے غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، کون اس کا رسپانسیبل ہے؟ محترم بزرگوں، اس ٹاپک پہ میں اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بات کر چکا ہوں، اور میرا اپنا پرسنل جو ریسرچ ہے اس ٹاپک کے اوپر، میں انشاءاللہ اسی کی روشنی میں کچھ بنیادی چیزیں، کچھ فیکٹس، یہ مسائل کیوں ہو رہے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے گھروں کے اندر جو تربیت کا نظام اور تربیت کا ماحول ہے، ہمارے گھرانوں میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کس اعتبار سے کر رہے ہیں، اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے۔ میں مکتب کے اوپر ایک مستقل بیان پچھلے ہفتے دے چکا ہوں، وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہے، آپ سن سکتے۔ ہم نے اس میں خاص طور پہ یہ زور دیا، سب سے پہلی چیز، بچوں کے تربیت کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں، لیکن باپ دن بھر باہر ہے، کام پر گیا ہوا ہے، ماں بیچاری سیریل دیکھنے میں مصروف ہے، مشغول ہے، فرصت نہیں ہے اس کے پاس۔ میرے بچے کس سے بات کر رہے ہیں، میرے بچوں کا فرینڈ سرکل کون سا ہے، ماں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ الٹا بعض مائیں خود بچے ٹی وی دیکھتے وقت میں اگر ڈسٹرب کر رہے ہیں یا ماؤں کو پریشان کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں یا کچھ تقاضا کر رہے ہیں، تو یہ مائیں خود اپنے بچوں کو گالیاں دے کر، دلندر، منحوس، اس کا مردہ جاؤ، اس کا ڈولا جاؤ، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے وہ خود اپنے بچوں کو گھروں کے باہر ہکال دیتی ہے، جاؤ باہر کھیلو، میدان میں کھیلو، ادھر جاؤ، کیونکہ اس کو آرام چاہیے، سکون چاہیے، یہ بے فکری چاہتی ہے تاکہ اپنے من پسند سیریل اپنے حساب سے دیکھ سکے یا گھر میں آرام کر سکے، تو بچے اس کو بوجھ لگتے ہیں۔ اب ایسی مائیں اگر رہیں گی تو ایسی ماؤں کے بچے یا تو چور بنیں گے، یا تو ڈاکو بنیں گے، یا تو پیکٹ مار بنیں گے، یا تو باہر جانے کے بعد میں غنڈے بنیں گے، جیسی صحبت ملیں گی ویسے بنیں گے۔ یہ ماؤں کا کام ہے، بچوں کو اپنے قریب رکھے، بچوں کی تعلیم کرے، تربیت کرے، ان کو پڑھنے بٹھائے۔ بچوں کے اندر نیچرل بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں پیسے مانگنے کے تعلق سے، ان کی ضروریات کے تعلق سے۔ میں بالکل اس کے پکش میں ہوں کہ بچوں کے لیے گھروں میں ہمارے کھانے پینے کا ایسا بھرپور انتظام ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں، اور کمی نہیں ہے آج کے مسلمانوں کے پاس۔ جب ایک مسلمان 15 اور 20 ہزار کا موبائل استعمال کر سکتا ہے، اس کی بیوی ایک 10-12 ہزار کا موبائل استعمال کر رہی ہے، آمدنی کے پورے ریسورسز ہے، فضولیات کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، تو بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بچے کی ضرورت کا ہر سامان ہمارے گھر کے اندر ہو، بچہ باہر جانے کی ضد نہ کرے، کیونکہ باہر کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ لڑکیاں بھی اگر ہے
ان کے اوپر تعلیم تربیت کے اعتبار سے، مگر ہو یہ رہا ہے ایک تو ماں باپ کی اس طرح کی بے فکری اور دوسرے ماں باپ کا تربیت کرنے کا غلط طریقہ. اپنے بچوں کو ماڈرن بنانے کے چکر میں ان کو غلط طرح کے کپڑے پہنانا. جوان لڑکیاں، اس کی عمر 12-13 سال ہو چکی ہے، اس پہ پردہ فرض ہو گیا، لیکن اس کے باوجود 12-13 سال تو چھوڑو، میں نے 17 اور 18 سال کی لڑکیوں کو بھی دیکھا ماں باپ برقع نہیں پہناتے. غلط بات ہے یہ. کیوں نہیں پہنا رہے آپ اس کو برقع؟ بلکہ الٹا اس کو نمائش کی چیز بنا کر، اس کو سجا کر، اس کو دھجا کر، اس کا پورا میک اپ وغیرہ کرا کر اس کو لے کر جا رہے ہیں کہیں شادی کے فنکشن میں، کہیں اس کو کسی اور پروگرام میں، روڈ سے، راستے سے، اور اطراف میں بیٹھے ہوئے گلی کے، محلے کے، بستی کے نوجوان بری نظر کے ساتھ میں اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہی لڑکی کا جب کالج جانے لگتی ہے، اسکول جانے لگتی ہے، لڑکے اس کو چھیڑتے ہیں. یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ نے خود اپنے بیٹی کو پردے کی پابند نہیں بنایا، اس کو پردے کی تعلیم نہیں دی، اس کو پردے میں نہیں رکھا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. ماڈرن بننے کے چکر میں پھر ویسٹرن کلچر آج ہمارے مسلمانوں کے گھرانوں میں آ گیا. ہاں، بھلے گھر میں کھانے جواری باجری نہ ہو، رکشہ بھاڑے کا ہو، کرائے کا ہو، یا پھر 2 پیسے آ گئے، اس کی مستی. برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں، میرج اینیورسریز منائی جا رہی ہے، بچوں کے مائنڈ میں بٹھایا جا رہا ہے یہ کلچر ہمارا ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلچر ہمارا کلچر نہیں، یہ یہود و نصارہ والا کلچر ہمارا کلچر ہے. اب وہ کلچر جب بچے دیکھ رہے ہیں، خود بخود ان کے اندر یہودیت نصرانیت آ رہی ہے. تو جو راستے پہ یہودی اور نصارہ چل رہے تھے، آپ کے بچے اسی راستے پہ چلنے والے. ایک تو یہ چیز. اور دوسرے مکتب کے تعلق سے مستقل میں نے بیان جو دیا تھا پچھلے ہفتے، ہمارے ہر گلی میں، ہر محلے میں مکتب کا قائم ہونا ضروری ہے. اگر مدرسے کا قائم کرنا مستحب ہے، مکتب کا قائم کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. اسی عنوان پہ وہ میرا پورا مستقل 20 منٹ کا بیان ہے یوٹیوب پر. مکتب یہ اشد ضرورت ہے ہمارے آج کے حالات میں اور آج کے اوقات میں. اسی لیے میری ترتیب ہے، میں اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی پورا کا پورا کانسنٹریٹ مکتب کے تعلیم پر دیتا ہوں. اور میں نے اپنا ایک وقت فارغ کیا ہوا ہے مکتب کے لیے، مغرب سے لے کر عشاء تک. اور پھر ہمارے مسجد میں دن کے اوقات میں بھی جو مکتب چلتے ہیں، میں ہی اس کی نگرانی کرتا ہوں. 13 سے 14 کلاسز جو ہم چلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ مجھے بعض مدارس سے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے لیے دعوت دی، لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، انشاءاللہ آپ کو اس لائق میرے سے اچھے صلاحیت مند لوگ مل جائیں گے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے یہ. اور میں وہ تمام علماء جو گلیوں میں، محلوں میں، سوسائٹیوں میں، بلڈنگوں میں مکتب چلا رہے ہیں، واقعی میں میرے نزدیک قابل قدر ہے وہ. میں ان کے اس عمل کی قدر کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مسجد نہیں ہے تو انہوں نے بلڈنگوں میں مکتب قائم کیا. یہ سیکھنے کی چیز ہے ہمارے لیے. مکتب کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے. کسی کا ہال ہے، کسی کا مکان ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، اور وہاں اگر مسلمانوں کے 15-20 مکان بھی ہے، وہاں پہ بھی مکتب قائم ہونا چاہیے. وہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جب آپ اپنے موبائل کے ریچارج پر مہینے کے 300-500 روپئے خرچ کرتے ہیں، آپ کے ڈش والے کو 500 روپئے مہینہ دیتے ہیں، آپ کے گوشت کے اوپر روزانہ 250 روپئے خرچ ہو رہے ہیں، تو مہینے میں ایک مرتبہ اگر وہ 15-20 یا 25-30 مسلمان اس بستی کے رہنے والے ہیں، یا 50 اور 100 مسلمان ہیں، وہ مہینے میں اگر 100 روپئے بھی جمع کر کے مکتب کو صحیح ڈھنگ سے چلانا چاہے، بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں. اس محلے کا ایک بچہ بھی محروم نہیں رہے گا. تو غذا ملیں گی ان معصوم بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم کی، دینی تربیت کی. اور مکتب پڑھانے والوں کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو صرف نورانی قاعدہ نہیں پڑھانا ہے، بلکہ ہر اخیر کے جو 5 منٹ ہے، ہر روز اخیر کے 5 منٹ میں ان کو صحابہ کا کوئی قصہ سناؤ، بزرگان دین کا کوئی قصہ سناؤ، صحابیات کی عظمت بٹھاؤ ان کے دل میں کہ بچوں یہ ہمارے رول ماڈل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ، یہ صحابیات. تو وہ بچوں کی مینٹلٹی اس طریقے سے میچور ہوگی، وہ ویسے بنیں گے. اور میں خود اپنے مکتب میں وہی کرتا ہوں. عظمت بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ اور ان کی خباثت بٹھاؤ.
جو فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز اور ایکٹریس ہے اور جو ٹی وی میں کام کرنے والی ایکٹر اور ایکٹریس ہے ان کی خباثت بٹھاؤ کہ دیکھو ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی ذلت کی موت دی، ایڈز کے مریض ہو کر مرے، بعض کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جن کو آج ہم ناچتے گاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتوں سے بدتر ان کا حال ہے۔ یہ بھانڈ ہے، بھانڈ۔ ان کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشنوں کے سامنے ناچنے والے جو 2 روپیوں میں ناچتے رہتے، یہ بھی وہی ہے۔ ایسا بچوں کے دلوں میں ان کا جو مقام ہے وہ گرا کے بیان کرو، تو پھر آپ کے بچوں کو پتہ چلے گا کہ جس کو ہم اسٹار، سپر اسٹار اور بڑا ہیرو سمجھ رہے ہیں وہ تو صلاح ہمارے سامنے 2 روپیے میں ناچنے والا بھانڈ ہے ایک۔ کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو ان کے دلوں میں سے یہ عظمت نکلے گی، جو عظمت ماں باپ نے بٹھا کے رکھی ہے، یہ خان ایسا ہے، وہ خان ویسا ہے، وہ ہیروئن ایسی ہے، یہ جو عظمت بٹھائے ان ناچنے والے رنڈیوں کی، وہ عظمت آپ کو گرانا پڑیں گی۔ اور صحابہ کی عظمت، بزرگان دین کی عظمت، اللہ والوں کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ۔ تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں ہمارے مکتب کے اخیر کے وہ جو 5 منٹ ہے انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ انعام رکھو بچوں کے لیے، جو 24 گھنٹے ٹوپی پہنے گا اس کو انعام، جو 5 وقت مسجد میں نماز میں نظر آئے گا اس کو انعام دو بچوں کو۔ ہم خود دیتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہے میرے، الحمدللہ ہر ہفتے وہ تقریباً 5000 روپے کی مٹھائی ہمارے بچوں کے اوپر تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں میرے جیب سے 5 وقت نماز پڑھنے والے بچوں کو، یا جو بچے مجھے عشاء مغرب میں نظر آتے ہیں جن نمازوں میں رہتا ہوں، یا اس کے علاوہ جو بچے مجھے روڈ راستے کہیں پر بھی ٹوپی یا دوپٹے میں نظر آئے، میں اپنے پرسنل جیب سے بھی وہ بچوں کو روزانہ انعام تقسیم کرتا ہوں، بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں ہمارے ماں باپ خود یہ ذمہ دار ہے جنہوں نے بچوں کے دلوں میں ٹی وی میں ناچنے والے اور گانے والے بھانڈ اور بھانڈنیوں اور رنڈیوں کی عظمت بچوں کے دلوں میں بٹھائی ہے۔ یہ مکتب کے استاد کا کام ہے۔ اسلام کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صحابہ کی عظمت۔ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، لڑکیوں کی عمر ہو گئی شادی کی، فرض ہے آپ کے اوپر۔ آج ایک لڑکی بھاگ کے چلی گئی، پورا سماج تل ملا رہا ہے، لیکن یہ سماج ذمہ دار ہے۔ یہ سماج کا سروے کرو، جس شہر کی وہ لڑکی بھاگ کر گئی ہے میں لکھ کے دیتا ہوں 10 روپے کے بانڈ پیپر پہ، اس شہر میں کم سے کم آپ کو 50,000 سے زیادہ نوجوان ایسے ملیں گے جن کی عمریں 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے اور ابھی تک انہوں نے شادیاں نہیں کی۔ لکھ کے دیتا ہوں میں، بول کر نہیں۔ کرو سروے آپ، 50,000 سے زیادہ ملیں گے آپ کو اس پورے علاقے کے اندر۔ کہاں سے آئی یہ سارے نوجوان؟ نہیں، نکاح نہیں کرنا چاہتے وقت پر۔ ارے بھائی، جب آپ کی عمر 20-21 سال ہو گئی گورنمنٹ رول کے حساب سے، شادی کرو نا۔ تمہارے جیسے نوجوان ٹکلے ہونے تک نکاح نہیں کر رہے، تمہارے جیسے نوجوان اپنا فیوچر بنانے کے چکر میں نکاح نہیں کر رہے، تو یہ لڑکیاں اس طریقے سے بھاگ کر جا رہی ہیں۔ اور وہ لڑکیوں کے ماں باپ بھی جن کے گھروں پہ رشتے آ رہے ہیں، ان کو غریب کو اپنی بیٹی نہیں دینا ہے، راجکمار چاہیے ان کو، کروڑ پتی چاہیے ان کو، ارب پتی چاہیے ان کے بیٹی کو، جو ہے وہ کار میں، بنگلے میں، حویلی میں لے کر گھومنے والا چاہیے۔ دیندار بھی نہیں چاہیے، جو دیندار ہے، نمازوں کے پابند ہے۔ آج کل کے مسلمان ماں باپ کا نظریہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک بہن نے فون کر کے کہا، ایک جگہ پہ بولے میں اپنی بیٹی دینا چاہتی ہوں، لیکن پتہ یہ چلا وہ لوگ بہت سخت ہے۔ میں نے کہا کس معاملے میں؟ بولے دین کے معاملے میں۔ اور میری بیٹی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ایک دم آزاد خیالات کی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ ہم لوگ آلریڈی منگنی کر چکے ہیں، اب رشتہ توڑنا یا نہیں توڑنا بول کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جن کے گھروں میں پردے کا ماحول ہے، شریعت کا نظام چل رہا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو کر رہے ہیں، ویسے گھرانوں میں خود آج کے مسلمان بیٹیاں نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم ذمہ دار ہے اس کے
جو ہمارے نوجوان ٹکلے ہونے تک بھی نکاح نہیں کر رہے ہیں، بھیک چاہیے ان کو، بھیک، یہ بھکاریوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس معاشرے کے علماء، اس معاشرے کے ائمہ ذمہ دار ہے جو ایسے نکاحوں کے پڑھانے کا بائیکاٹ کرے جہاں پہ بھیک مانگی جائے، جہیز لیا جائے، اور جہاں پہ لڑکی والوں سے جوڑے کے رقم کا مطالبہ کیا جائے۔ جو ٹکلے ہونے تک بھی ان کو ڈی ایڈ اور بی ایڈ لڑکیاں چاہیے، یا جاب کرنے والی چاہیے، یا پیسے والی چاہیے، یہ ٹکلوں کی وجہ سے اور یہ بڈھے ہونے تک بھی نکاح نہیں کرنے والوں کی وجہ سے سماج کی یہ بیٹیاں غیروں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے جا رہی ہے، جن کے تقاضے ان کو نکاح کے اندر ایسی بریانی چاہیے، ویسا میٹھا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے۔ ارے حرام ہے، حرام، یہ لڑکی والوں کا کھانا بھی حرام۔ ہمارے مفتی، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ جمعہ کے اندر جب تک اس کے اوپر زور دے کر ہر جمعہ کو اسی ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے، سماج سے یہ برائیاں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ بولنا پڑے گا، اور آپ کو ایسے نکاحوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور امت کے ماں باپ کو اپنے بیٹے بیٹیوں کے نکاحوں کا جلدی سے انتظام کر کے سادے سیدھے نکاحوں پہ آنا پڑے گا، تو یہ مسئلوں کا حل ہو۔ ورنہ لڑکی بھاگ کے جانے کے بعد اس طریقے سے اس کے بارے میں فکر کرنا اور اس کے بارے میں کوششیں کرنا اور کیمپین چلانا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، پہلے جو کرنے کے کام تھے وہ ہم نے نہیں کیے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ اگر ہمارے نوجوان نکاحوں کو جلدی کرنے کی فکر کرتے اور ماں باپ اپنے بیٹیوں کے جلدی بیاہ کرنے کی فکریں کرتے نا، یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے تھے، اور ہمارے نوجوان وہ سادگی پہ آ جاتے۔ اگر آج بھی مسلمان معاشرے میں یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں، وہ لڑکیاں جتنی ذمہ دار ہے اس سے زیادہ سماج کے ہم ٹھیکے دار اور گتے دار ذمہ دار ہے، جو خود اپنے بہن بیٹیوں کے نکاحوں کے اندر سنتوں کے جنازے نکال کر غریبوں کے اوپر جو ہے اس طرح کے پریشرائز کراتے ہیں، اور ان کے لیے بھی مجبوریاں پیدا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طریقے کے خرچے کرے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔